بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے نزول کا نقشہ کھینچا تھا کہ کس طرح سے نبی پاک پر اللہ کی جانب سے وحی کا نزول ہوا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کا عظیم منصب عطا فرمایا، جو منصب عطا ہونے کے بعد آپ کا راحت اور آرام ختم ہو کر رہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ان کا ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ یاد رہے کہ نبوت کا ابتدائی دور نبی کریم کی سیرت میں ایک اہم حیثیت رکھتا ہے، اور آج کی ویڈیو میں بھی ہم نبوت کے ابتدائی دور کی بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلمہ حق کی دعوت دینے پر کن مصائب اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ساتھ میں حبشہ کی ہجرت کا نقشہ بھی کھینچا جائے گا کہ کس طرح آپ کا ساتھ دینے والوں کو قریش مکہ کے مصائب سے مجبور ہو کر ہجرت کرنا پڑی۔ یہ ویڈیو دیکھ اور سن کر ایمان والوں کا دل کانپ اٹھے گا کہ کس طرح ہمارے پیارے آقا کو اس دین کی خاطر ستایا گیا جس کی آج ہمیں قدر نہیں ہے۔ مکمل ویڈیو دیکھ کر آپ کا ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا۔ دوستو، واقعے کا آغاز کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے، اگر آپ ہمارے چینل زما وائس کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ پیارے دوستو، بات ہو رہی تھی نبوت کے ابتدائی دور کی، تو یاد رہے کہ سب سے پہلے اسلام کا اظہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے کیا تھا، اور کفار سے آپ کی مخالفت کا آغاز بھی حرم میں آپ کے نماز پڑھنے ہی سے ہوا تھا، جس کا ذکر گزشتہ ویڈیو میں ہو چکا ہے۔ اس بارے میں قرآن پاک کی آیات یوں تذکرہ ہے: ہرگز نہیں، انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے اس شخص کو دیکھا جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا تقوی کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حد تک عدوت اور عداوت ہو گئی کہ ہر جگہ آپ کے پیچھے جاتا اور جب بھی آپ کسی سے مخاطب ہوتے تو شور مچا دیتا، غلط باتیں کر کے اس شخص کی بات کو سننے سے روک دیتا۔ دراصل نبی کریم کے بارے میں ابو لہب کا موقف شروع سے ہی یہی تھا، جبکہ قریش نے اسے اس وقت اس طرح کی بات سوچی بھی نہ تھی۔ حج کے دنوں بھی ابو لہب نبی کریم کو جھٹلانے کے لیے بازاروں اور اجتماعات میں آپ کے پیچھے لگا رہتا، جیسا کہ طارق بن عبداللہ محاربی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص صرف زبان سے جھٹلانے پر ہی اکتفا نہیں کرتا تھا بلکہ پتھر بھی مارتا تھا۔ ان پتھروں سے آپ کی ایڑیاں خون آلود ہو جاتی۔ بعثت سے پہلے ابو لہب نے اپنے دو بیٹوں عتبہ اور عتبہ کی شادی رسول اللہ کی دو صاحبزادیوں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم سے کی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، توحید کی تبلیغ کی، تو اس نے نہایت سخت رویہ اختیار کیا اور اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا کہ آپ کی بیٹیوں کو طلاق دے دے۔ چنانچہ ان دونوں نے طلاق دے دی۔ اس طرح جب نبی کریم کے دوسرے صاحبزادے عبداللہ کا انتقال ہوا تو ابو لہب کو اس قدر خوشی ہوئی کہ وہ دوڑتا ہوا اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور انہیں یہ خبر سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ ابتر یعنی نسل بریدہ ہو گئے ہیں۔ ابو لہب کی بیوی ام جمیل بھی رسول اللہ کی دشمنی میں اس سے پیچھے نہ تھی۔ اس کا نام عروہ تھا، جو حرب بن امیہ کی بیٹی تھی اور ابو سفیان کی بہن تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں رات کو کانٹھے بچھا دیا کرتی تھی۔ بہت بد زبان تھی، فساد برپا کرنے والی تھی۔ قرآن میں اسے حملات الخطب یعنی لکڑی ڈھونڈنے والی کا لقب دیا گیا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی اور اس کی شوہر کی مذمت قرآن میں نازل ہوئی تو رسول اللہ کو تلاش کرتی ہوئی آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس مسجد حرام میں تشریف فرما تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے۔ اس کی مٹھی میں پتھر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نگاہ پکڑ لی اور وہ رسول اللہ کو دیکھ نہ سکی۔ البتہ ابو بکر صدیق اسے نظر آ رہے تھے۔ اس نے پوچھا، ابو بکر، تمہارا ساتھی کدھر ہے؟ مجھے معلوم ہوا ہے کہ وہ میری حجت کرتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر میں اس تک پہنچ گئی تو یہ پتھر اس کے منہ پر ماروں گی۔ دیکھو، اللہ کی قسم میں بھی شاعرہ ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے شعر پڑھا: ہم نے محمد کی نافرمانی کی، اس کے امر کو تسلیم نہ کیا اور اس کے دین کو نفرت اور حقارت سے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ واپس چلی گئی۔
सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या इसने आपको देखा नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, इसने मुझे नहीं देखा, अल्लाह ने इसकी निगाह पकड़ ली थी। बहरहाल दोस्तों, नबी करीम अपनी तबलीग में लगे रहे, मजमुओं और महफिलों में पहुंचकर इस्लाम का पैगाम देते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किताबुल्लाह की आयत पढ़ते और साबिका रसूलों ने जो पैगाम दिया था वही पैगाम लोगों को सुनाते। आप फरमाते, ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। इसके साथ ही आपने लोगों के सामने खुल्लम खुल्ला अल्लाह की इबादत शुरू कर दी। चुनाचे आप दिन दहाड़े लोगों के सामने काबे के सहन में नमाज पढ़ते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग आहिस्ता आहिस्ता कामयाब होती चली गई। कुरैश इस पूरी सूरत हाल को तशवीश की नजर से देख रहे थे। अभी थोड़ा अरसा गुजरा था कि हज का मौसम आ गया। कुफार हाजियों के सिलसिले में इतने परेशान हो गए, चुनाचे उनकी एक जमात वलीद बिन मुगीरा के पास आई। ये उनमें उम्र रसीदा और मर्तबे वाला आदमी था। उसने कहा, देखो हज का मौसम आ गया, अब हर तरफ से लोग तुम्हारे पास आएंगे और वो इन साहब का मामला सुन ही चुके हैं, लिहाजा कोई एक राय तय कर लो और मुख्तलिफ बातें न कहना, वरना एक दूसरे को झुटला बैठोगे। लोगों ने कहा, तब फिर आप ही बताएं कि हमें क्या करना चाहिए। उसने कहा, नहीं, बल्कि तुम कहो मैं सुनूंगा। लोगों ने कहा, अच्छा, तो हम इनसे कहेंगे ये काहिन है। ये सुनकर वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो काहिन नहीं है, हमने काहिनों को देखा है, इसमें न इन जैसी गुनगुनाहट है न तुकबंदी। तब उन लोगों ने कहा, हम कहेंगे वो पागल है। वलीद बिन मुगीरा ने जवाब दिया, वो पागल भी नहीं है, हम लोग पागलपन को भी पहचानते हैं, इसमें न पागलों की सी घुटन है, न उल्टी सीधी हरकतें, न बहकी बहकी बातें। लोगों ने कहा, तब फिर हम कहेंगे कि वो शायर है। वलीद बिन मुगीरा बोला, वो शायर भी नहीं है, हमें शेर व शायरी की तमाम किस्में मालूम हैं, वो शायर नहीं है। वो बोले, अच्छा, तो हम कहेंगे वो जादूगर है। वलीद बिन मुगीरा ने कहा, जादूगर भी नहीं है, हमने जादू और जादूगर सब देखे हैं, उसमें उन जैसी झाड़ फूंक है न घेराबंदी। उसने कहा, आखिर हम उनसे क्या कहें, क्या बताएं ये कौन है? उसने कहा, अल्लाह की कसम, उसकी बात में मिठास है, ताजगी है, उसकी जड़ पायदार और शाख फलदार, तुम जो भी कहोगे वाज़ेह हो जाएगा कि तुमने झूठ कहा है। वैसे ज्यादा मुनासिब यही है कि तुम कह दो कि वो जादूगर है और इसकी बातों में जादू है, और इसके जरिए से बाप बेटे और भाई भाई में, मियाँ बीवी में, आदमी और इसके खानदान में लड़ाई करवा देता है, फूट डलवा देता है। चुनाचे ये बात तय करके वो लोग वहां से उठे। अब उन्होंने हज के लिए आने वालों की राहों में बैठना शुरू कर दिया। अब जो भी उनके पास से गुजरता उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताते, उन्हें डराते और कहते, तुम लोग इस शख्स के जाल में ना आ जाना। नतीजा ये हुआ कि लोगों ने आपको देखने और आपकी बातें सुनने से पहले ही बचकर रहने की ठान ली। इसके बाद जब हज की निदा के दिन आए, तब नबी करीम ने हाजियों के मजमुओं में उनके डेरों पर जाना शुरू किया। जाकर उन्हें सलाम की तरफ बुलाना शुरू किया। आप फरमाने लगे, लोगो ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, कामयाब हो जाओगे। उधर अबू लहब का यह ख्याल था कि वो आपके पीछे पीछे लगा रहता, आपको झुठलाता जाता, तकलीफ भी पहुंचाता। इस तरह जब इस हज के हाजी वापस लौटे तो पूरे अरब में नबी करीम का चर्चा हो गया। कुरान मजीद की सूरह मुदस्सर की आयत 11 से 26 में इस वाक़े की तरफ यूं निशानदही की गई है, छोड़ दो मुझे और इस शख्स को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, बहुत सा माल उसे दिया, उसके साथ साथ हाजिर रहने वाले बेटे दिए, उसके लिए रियासत की राह हमवार की, फिर वो तमा रखता है कि मैं उसे और ज्यादा दूंगा। हरगिज नहीं, वो हमारी आयत से अनाद रखता है, मैं तो उसे बहुत जल्द एक कठिन चढ़ाई चढ़ाऊंगा। उसने सोचा और कुछ बात बनाने की कोशिश की तो रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? हाँ, रब की मार उस पर। उसने कैसी बात बनाने की कोशिश की? फिर लोगों की तरफ देखा, फिर पेशानी सुकेड़ी और मुंह बनाया, फिर पलटा और तकब्बुर में पड़ गया। आखिरकार बोला, ये कुछ भी नहीं मगर एक जादू जो पहले से चला आ रहा है, ये तो एक इंसानी कलाम है, बहुत जल्द मैं उसे दोज़ख में फेंक दूंगा। अलबत्ता दोस्तों, इस्लाम की इशाअत बढ़ रही थी, लेकिन इसके साथ साथ कुरैश का जुल्म सितम भी शदीद से शदीद तर होता जा रहा था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुखलिस सहाबी अरकम बिन अबी अरकम के घर में तबलीग का काम करने लगे, यानी वो घर आपकी तबलीग का मरकज ठहरा। मुसलमानों का इस्लामी तहरीक के इससे सबसे पहले मरकज दार अरकम का अलम था। चुनाचे कोई अजनबी शख्स मुसलमान होने के लिए आता तो अहले इस्लाम उसे भी दार अरकम पहुंचा दिया करते। कुरैश की सख्तियां और हालात जब नाकाबिले बर्दाश्त हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब से फरमाया, हबशा का बादशाह नज्जाशी एक इंसाफ पसंद हुक्मरान है और उसके मुल्क में किसी पर जुल्म नहीं होता, लिहाजा तुम हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। इस हिदायत के मुताबिक रजब 5 नबूवत में सहाबा कराम के पहले काफिले ने हिजरत की। उसमें 12 मर्द और 4 औरतें थीं और उनके अमीर सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान थे।
ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ تھیں۔ یہ نبی کریم کی صاحبزادی تھی اور سیدنا ابراہیم اور سیدنا لوط کے بعد پہلا گھرانہ تھا جس نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی تھی۔ یہ لوگ رات کی تاریکی میں خاموشی سے نکلے اور جدہ کے جنوب میں واقع بحر احمر کی بندرگاہ شیبہ کا رخ کیا۔ خوش قسمتی سے وہاں 2 تجارتی جہاز موجود تھے۔ یہ لوگ ان پر سوار ہو کر حبشہ پہنچ گئے۔ ادھر قریش کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو مارے غیظ و غضب کے ان کا برا حال ہو گیا۔ فوراً آدمی دوڑانے گئے کہ ان حضرات کو پکڑا جا سکے اور خوب سزا دی جا سکے، یہاں تک کہ وہ اللہ کا دین چھوڑ دیں۔ لیکن ان کے ساحل تک پہنچنے سے پہلے مسلمان سمندر میں دور جا چکے تھے، لہٰذا یہ لوگ ساحل سے نامراد واپس آ گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے اس ہجرت کے کوئی 2 ماہ بعد رمضان 5 نبوی میں ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں تشریف لائے۔ اس وقت وہاں قریش کے بہت سارے لوگ موجود تھے، ان میں ان کے سردار اور بڑے بڑے لوگ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان کھڑے ہو کر سورہ نجم کی تلاوت شروع کر دی۔ ایسا نفیس کلام انہوں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اب جو ان کے کانوں میں گونجا تو وہ بے خود ہو گئے، دم بخود ہو کر سنتے رہے۔ اس طرح خاموش اور ساکت ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کا ہوش بھی نہ رہا، بلکہ سورہ کے آخر میں جب ڈانٹ ٹپٹ والی آیات آئیں تو دل کے کانپ گئے، ہوش اڑ گئے، اور جو ہی آپ کا یہ حکم سنایا یعنی اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اس کی عبادت کرو تو سب کے سب سجدہ ریز ہو گئے۔ کسی کو اس حکم ربانی سے سرتابی کا خیال نہ رہا۔ جیسا کہ امام بخاری نے سیدنا عبداللہ بن مسعود سے روایت کی ہے کہ نبی کریم نے سورہ نجم پڑھی تھی، پھر سجدہ کیا تو قوم کا کوئی فرد نہ بچا جس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ ایک آدمی نے ایک مٹھی کنکری یا مٹی کی لی اور اس کو اپنے چہرے کے اوپر تک لے گیا اور کہا، میرے لیے یہی کافی ہے۔ بعد میں نے دیکھا وہ خالد کفر میں مارا گیا۔ یہ امیہ بن خلف تھا جو بدر کے دن مارا گیا۔ گویا اس وقت جتنے لوگ تھے ان میں سے بس ایک امیہ بن خلف ایسا تھا جس نے مکمل طور پر سجدہ نہیں کیا، البتہ ایک مٹھی میں کنکریاں لے کر پیشانی تک لے گیا۔ اس نے سجدہ کرنے والوں کا صرف اس حد تک ساتھ دیا۔ اس واقعے کی خبر حبشہ پہنچ گئی، یعنی تمام قریش کے سجدہ کرنے کی خبر۔ اس پر مسلمانوں نے سمجھا کہ وہ سب کے سب مسلمان ہو گئے۔ وہ سب خوشی خوشی ماہ شوال میں مکہ کی طرف روانہ ہو گئے، لیکن جب مکہ کے اس قدر قریب پہنچ گئے کہ ایک دن سے بھی کم وقت کی مسافت باقی رہ گئی، تب انہیں اصل بات کا پتہ چلا۔ اس پر کچھ لوگ تو وہیں سے واپس حبشہ چلے گئے اور کچھ چھپ چھپا کر یا کسی کی پناہ لے کر مکہ آ گئے۔ اس کے بعد مسلمانوں پر قریش کی سختیاں اور زیادہ بڑھ گئیں، کیونکہ ایک طرف تو انہوں نے بے خودی میں مسلمانوں کے ساتھ سجدہ کر دیا، اس کا انہیں بہت پچھتاوا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے ساتھ نجاشی بہت اچھا سلوک کر رہا تھا، اس کی انہیں جلن اور کڑھن تھی، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ دوبارہ حبشہ ہجرت کر جاؤ۔ چنانچہ اس مرتبہ 82 یا 83 مرد اور 18 یا 19 عورتوں نے ہجرت کی، اور ظاہر ہے یہ ہجرت پہلی ہجرت کی نسبت زیادہ مشکل تھی، کیونکہ اب قریش چکنے تھے، مسلمانوں کی نقل و حرکت پر ان کی نظر تھی۔ یہ اور بات ہے کہ مسلمان ان سے زیادہ چکنے، باہمت اور ٹھوس قدم اٹھانے والے ثابت ہوئے، اور ان کی تمام تر پکڑ دھکڑ کے باوجود حبشہ کی طرف نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس ہجرت سے قریش کے گھر گھر میں کوہرام مچ گیا، کیونکہ قریش کے بڑے چھوٹے خاندان میں سے کوئی ایسا نہیں تھا جس کے چشم و چراغ ان مہاجرین میں شامل نہ ہو۔ کسی کا بیٹا گیا تو کسی کا داماد، کسی کی بیٹی گئی تو کسی کا بھائی اور کسی کی بہن۔ ابو جہل کی بھائی سلمہ بن حشام، اس کے چچا زاد بھائی، اس کی چچا زاد بہن، ابو سفیان کی بیٹی، عتبہ کے بیٹے، اور ہند جگر خور کے سگے بھائی ابو حذیفہ، سہیل بن عمرو کی بیٹی سہیلہ، عثمان بن عفان ان کی اہلیہ بنت رسول، زبیر بن عوام، مصعب بن عمیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو سلمہ مخزومی، عثمان بن مضمون، جعفر بن ابی طالب اور ان کی زوجہ اسما بنت عمیس وغیرہ۔ دوستو، اس طرح قریب قریب تمام سرداران قریش اور مشہور دشمنان اسلام کے جگر گوشے دین کی خاطر گھر بار چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے، اس لیے کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جو اس واقعے سے متاثر نہ ہوا ہو۔ قریش پر یہ بات بہت گراں گزری کہ مسلمان ان سے بچ کر ایسی جگہ جا پہنچے ہیں جہاں ان کی جان اور مال کو کوئی خطرہ نہیں، چنانچہ انہوں نے ان حضرات کی واپسی کا منصوبہ تیار کیا۔ عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا، اور یہ دونوں اس وقت مشرک تھے جب انہوں نے حبشہ پہنچ کر منصوبے کے مطابق سب سے پہلے پادریوں سے ملاقاتیں کی اور انہیں تحفے تحائف دیے، پھر با اثر انداز میں دلیل دے کر اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ انہوں نے ان کے ساتھ دینے کا وعدہ کیا، اور اس کے بعد یہ دونوں نجاشی کے پاس آئے، اسے بھی تحائف پیش کیے، پھر اصل مقصد کی بات شروع کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ لوگ بھاگ آئے ہیں، انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین میں بھی شامل نہیں ہوئے، بلکہ ایک نیا دین ایجاد کیا ہے، اس کو نہ ہم جانتے ہیں اور نہ آپ، اس لیے ہمیں آپ کی خدمت میں ان کی قوم کے بڑوں یعنی آپ کے والدین، چچاؤں اور ان کے قبیلوں کے لوگوں نے بھیجا ہے۔
تاکہ آپ انہیں واپس بھیج دیں، کیونکہ وہ لوگ ان پر نگران ہیں اور ان کی خامی اور خرابی کو سب سے اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جب ان کی یہ بات پوری ہو گئی تو منصوبے کے مطابق پادریوں نے بھی ان کی تائید کی، ہاں میں ہاں ملائی۔ نجاشی نے ان کی بات بہت غور سے سنی، لیکن سوچے سمجھے اور دیکھے بھالے بغیر فیصلہ نہیں کیا۔ اس نے سوچا دوسرے فریق کی بات سنی جائے کہ وہ کیا کہتے ہیں، تبھی حق واضح ہو سکے گا۔ چنانچہ اس نے مسلمانوں کو بلا لیا اور ان سے پوچھا کہ کیسا دین ہے جس کی وجہ سے تم لوگ اپنی قوم سے الگ ہو گئے، لیکن نہ میرے دین میں داخل ہوتے ہو، نہ ان ملتوں میں سے کسی کے دین میں داخل ہوئے۔ اس کے جواب میں سیدنا جعفر بن ابی طالب نے فرمایا کہ اے بادشاہ، ہم جاہلیت والی قوم تھے، بتوں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قرابت داروں سے ناتا توڑتے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے۔ ہم میں سے جو طاقتور ہوتا وہ ہمارے کمزور کو کھا جاتا۔ ہم اس حالت میں تھے کہ اللہ نے ہم میں سے ایک رسول بھیجا، ہم پہلے سے اس کے عالی نسب، سچائی، امانت اور پاک دامنی کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ اس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا اور ہم اسے ایک مانیں اور اس کی عبادت کریں، اور اس کے سوا ہمارا باپ دادا جن بتوں اور پتھروں کو پوجتے رہے انہیں چھوڑ دیں۔ اس نے ہمیں سچ بولنا، امانت ادا کرنے، قرابت جوڑنے، پڑوسی سے اچھا سلوک کرنے، حرام کاری اور خونریزی سے باز رہنے کا حکم دیا، بے حیائی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹی تہمت لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ اس نے ہمیں نماز، زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ پیارے دوستو، اس موقع پر سیدنا جعفر نے اسلام کے اور بہت سے احکام گنوائے اور کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا، اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے ہوئے دین میں اس کی اطاعت کی۔ چنانچہ ہم نے ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا، اور جو چیزیں اس نے حرام بتائیں انہیں حرام مانا، اور جو چیزیں اس نے حلال بتائیں انہیں حلال مانا۔ بس اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم و ستم کا بازار گرم کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے فتنوں اور سزائیں دو چار کی، تاکہ ہم اللہ کی عبادت چھوڑ کر بت پرستی کی طرف لوٹ جائیں اور جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے انہیں پھر حلال سمجھنے لگیں۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم و تشدد کیا، زمین ہم پر تنگ کی اور ہمارے دین کے درمیان رکاوٹ بن گئے، تو ہم نے اپنے ملک کی راہ لی اور آپ کو دوسروں پر ترجیح دی اور آپ کی پناہ میں رہنے کو پسند کیا، اور آپ سے اے بادشاہ یہ امید کی کہ آپ کے ہاں ہم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سیدنا جعفر کی یہ تقریر سن کر نجاشی نے کہا، کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ۔ اس پر سیدنا جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ نجاشی ان آیات کو سن کر اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور تمام پادری بھی اس قدر روئے کہ ان کے صحیفے تر ہو گئے۔ پھر نجاشی نے کہا، یہ کلام اور وہ کلام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، دونوں ایک ہی تاکہ شمع سے نکلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اس نے قریش کے دونوں نمائندوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، اور نہ ان کے خلاف کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ دوسرے دن عمرو بن عاص نے خطرناک تدبیر اختیار کی۔ نجاشی سے جا کر کہا، اے بادشاہ، یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بڑی غلط بات کہتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے پھر مسلمان کو بلوایا اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا۔ سیدنا جعفر نے فرمایا، ہم ان کے بارے میں وہی بات کہتے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، یعنی وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول، اس کی روح اور اس کا وہ کلمہ ہے جسے اللہ نے قمری پاک دامن مریم علیہ السلام کی طرف الحاق کیا تھا۔ اس پر نجاشی نے زمین سے تنکا اٹھایا اور کہا، اللہ کی قسم، جو کچھ تم نے کہا اس میں عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی بڑھ کر نہیں تھے۔ چنانچہ تم لوگ میرے اس ملک میں امن اور چین سے رہو، تمہیں جو گالی دے گا اس پر تابان لگایا جائے گا۔ مجھے سونے کا پہاڑ ملے تو بھی میں گوارا نہیں کروں گا کہ تم میں سے کسی کو ستایا جائے۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ قریش کے نمائندوں کو ان کے تحائف واپس کیے جائیں۔ چنانچہ یہ دونوں صاحبان منہ لٹکائے واپس مکہ لوٹ آئے، اور وہاں مسلمانوں نے اچھے دیار میں اچھے ہمسایوں کے ساتھ قیام کیا۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جب قریش کے نمائندوں کو حبشہ سے مایوس ہو کر واپس ہونا پڑا تو اس بات کا قریش کے سرداروں کو اور زیادہ صدمہ ہوا، اور وہ اور بھی زیادہ غصے میں سیخپا ہو گئے، اور یوں انہوں نے مکہ میں موجود مسلمانوں پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے مظالم کا سلسلہ اور زیادہ تیز کر دیا۔ قریش کے ان مظالم کا سلسلہ کافی لمبا ہے، جس میں سے چیدہ حالات و واقعات ہم نے اپنے ناظرین کے لیے بیان کیے، اور آئندہ ویڈیو میں انہی مظالم سے متعلق بات ہوگی، اس لیے آئندہ کی ویڈیوز کو بھی ضرور دیکھیے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل زما وائس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن پر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔